اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ ناپاکی کی حالت میں ناخن اور غیر ضروری بال کاٹنا۔ میں نے سنا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنا اور غیر ضروری بال کاٹنا گناہ ہے۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ کلیم اللہ صاحب راولپنڈی سے۔ گناہ نہیں ہے، بال بھی کاٹ سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ نہ کاٹے جائیں، جب غسل کر لیں پھر کاٹیں، تو بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے۔ تو کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، مستحب اور غیر مستحب کا مسئلہ ہے۔ تو افضل یہی ہے کہ جب ناپاکی کی حالت میں آپ ہوں تو بال بھی نہ کاٹیں، ناخن بھی نہ کاٹیں، جب غسل کر لیں تو پھر اس کے بعد کاٹیں۔ اچھا، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ غیر ضروری بال کاٹنے کے لیے غسل کرنے کے بجائے ان بالوں پر پانی ڈال دیا جائے نا تو بھی ٹھیک ہے، پھر بھی کاٹ سکتے ہیں۔ جیسے غسل سے پہلے کسی نے غیر ضروری بال کاٹنے ہیں تو ان بالوں پہ پانی ڈال دیں، تو بہت سے فقہا کہتے ہیں کہ جنابت کا اثر اس سے زائل ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد آپ وہ بال کاٹ دیں تو بھی ٹھیک ہے۔ یعنی پورا غسل کرنا ضروری نہیں ہے، بس اتنے حصے کو پانی پہنچا کے بھی بال یا ناخن کاٹے جا سکتے ہیں۔ سر کے بال کیسے رکھیں؟ سر کے بال کس طرح کٹوائے جائیں؟ اگر اوپر سے بڑے اور سائیڈوں سے چھوٹے رکھے جائیں تو کیسا ہے؟ اس پر روشنی ڈال دیجئے۔ سمیع اللہ خان جہلم سے۔ یہ عمل جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا کہ کہیں سے بال منڈوائے جائیں اور کہیں سے بال رکھے جائیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں منڈوانے سے منع ہے نا، ہم منڈوا تھوڑی رہے ہیں، بال کہیں سے بڑے رکھ رہے ہیں کہیں سے چھوٹے رکھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں جو بال منڈوائے جاتے ہیں 4-6 دن میں وہ بھی نکل ہی آتے ہیں، تو اس کا اثر 2-4 دن 1-1.5 ہفتے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب بال نکلتے ہیں تو کہیں سے چھوٹے ہوتے ہیں کہیں سے بڑے ہوتے ہیں۔ تو جیسے بال کہیں سے منڈوا دینا وہ منع ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ بال چاروں طرف سے برابر رکھنا ضروری ہے، تو اسی طرح کہیں سے بال چھوٹے رکھنا اور کہیں سے بڑے رکھنا بھی اسی وعید میں داخل ہے۔ تو اس لیے یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ آپ نے کہیں سے بہت چھوٹے بال کرا دیے کہیں سے بہت بڑے بال کرا دیے۔ ہاں، اگر بال جیسے نائی نے برابر کاٹے، تھوڑا بہت ہلکا پھلکا فرق رہ گیا جو فرق ختم کرنا ممکن ہی نہیں ہے، وہ پھر معاف ہے، لیکن اپنے اختیار سے، جیسے آج کل فیشن نکلا ہوا ہے، ادھر سے بال اتنے بڑھا لیتے ہیں، ادھر سے بالکل ہی جیسے کوئی کٹورا رکھ کے بال کاٹے ہوں، تو یہ عمل جائز نہیں ہے، اس سے اجتناب لازم ہے۔ پورے سر کے بال برابر رکھیں یا سر پورا منڈوا لیں یا پٹے والے بال رکھیں۔ 3 طرح کے بال ہیں، ایک یہ کہ چاروں طرف سے بال برابر ہو۔ گردن کے نیچے اگر کوئی خط بنانا چاہے نا، یعنی گردن، کیونکہ گردن سر کا حصہ نہیں ہے، تو بالکل گدی پہ نیچے کی طرف اگر کوئی خط بنانا چاہے تو وہ ٹھیک ہے۔ تو لیکن سر کا جتنا بھی حصہ ہے اس میں بال پورے برابر رکھے جائیں۔ تو 3 کیفیتیں ہیں بال کی، پورے سر کے بال برابر رکھے جائیں یا مکمل سر منڈوا لیا جائے جس کو حلق کرانا کہتے ہیں۔ تیسری کیفیت یہ ہے کہ پٹے والے بال رکھے جائیں۔ پٹے والے کا مطلب یہ ہے کہ سارے بال آپ پیچھے لے جائیں، پھر پیچھے سے بال بڑھائیں، آپ پھر ادھر ادھر سے نہ کاٹیں، پیچھے سے بال بڑھائیں۔ ہاں، نوکیں کاٹ دینا بالوں کی تاکہ بالوں کی گرو اچھی ہو، وہ ٹھیک ہے، اس کو وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد کہاں پھینکیں؟ ناخن کاٹنے کے بعد انہیں کہاں پھینکیں؟ کیا دفنانا ضروری ہے یا کچرے میں بھی پھینک سکتے ہیں؟ رکوان صاحب گجرات سے۔ دیکھیں، اس بارے میں ہمیں قرآن و سنت سے کوئی واضح رہنمائی نہیں ملتی کہ ناخن کاٹنے کے بعد کہاں پھینکیں، لیکن قرآن و سنت کا مزاج یہ ہے کہ قرآن و سنت انسان اور انسانی اعضاء کی تعظیم کا قائل ہے۔ تو بال، یہ انسان کے جو ناخن ہیں، یہ بھی بہرحال انسان کے پارٹ کا ایک حصہ ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو لیٹرین میں، واش روم میں پھینکنا یا بالکل ایسے گھر میں صحن میں پھینک دینا، یہ بھی نفاست کے بھی خلاف ہے اور انسانی تعظیم کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جب ناخن آپ کاٹیں تو کم از کم واش روم میں نہ پھینکیں ان کو، یا ایسے کیاری میں پھینک دیں، دفن ہو جائیں گے اس میں خود بخود ہی، یا یہ کہ باہر لے جا کے کہیں پھینک دیں۔ تو اس میں بہت زیادہ ٹینشن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ 6 مہینے سے ناخن لے کے گھوم رہا ہے، کوئی جگہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہی کہاں پھینکنے اس نے۔ تو بس ایسی گندی جگہ پہ نہ پھینکیں جو بہت ہی نجاست والی جگہ ہوتی ہے، کیونکہ بہرحال انسان کے جسم سے نکلا ہوا ایک اس کے عضو کا ایک، یعنی انسانی عضو کا ایک پارٹ ہے، تو اس کی توہین نہ کی جائے۔ تو اور گھر میں بھی نہ، اس کو تعظیم بھی جائز نہیں ہے کہ آپ نے گھر میں اس کو شیشے کی ڈبی میں اوپر رکھ دیا، تو درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے اس بارے میں۔ بعض لوگ بہت اس میں ٹینشن لیتے ہیں کہ یہ سمندر میں پھینکنا چاہیے، اب ناخن کاٹ کے کون جائے گا سمندر میں پھینکنے کے لیے؟
اور بعض کہتے ہیں دریا میں بہا دو، تو وہ بھی ایک ٹینشن ہے۔ تو اسلام میں اتنے تکلفات نہیں ہیں، ہمیں نہیں ملتا کوئی صحابی ناخن لے کے کہیں جا رہے ہوں سفر کرنے کے لیے، جی دریا میں پھینکوں گا، تو ایسے ہی مٹی میں پھینک سکتے ہیں آپ ان کو۔ ناخن کاٹنے کا مسنون طریقہ، ناخن تراشنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ عبدالصبور ہری پور سے۔ بھائی ناخن تراشنے کا ایک سنت طریقہ جو پبلک میں مشہور ہے، وہ پتہ نہیں کیا ہے کہ پہلے یوں کریں پھر یوں کریں پھر یوں کریں، کچھ اس طرح کا ہے، وہ ایسی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح حدیث سے بات ثابت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن فی کل شیء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے تو ہمیشہ دائیں طرف کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کنگھی کرنے میں بھی، جوتا پہننے میں بھی، لباس پہننے میں بھی، تو ناخن پہننے میں بھی دائیں طرف کو ترجیح دینی، ناخن کاٹنے میں بھی دائیں طرف کو ترجیح دینی چاہیے، یہی سنت طریقہ ہے۔ اب کیا مطلب؟ پہلے سیدھے ہاتھ کے کاٹیں پھر الٹے ہاتھ کے کاٹیں، اور سیدھے ہاتھ میں بھی جو انگلی بالکل سیدھی طرف ہے یہ ہے دائیں طرف، تو یہاں سے کاٹنا شروع کر دیں تو اچھی بات ہے، سنت کے زیادہ قریب ہے یہ۔ ناپاکی میں نماز پڑھنے سے کیا انسان کافر ہو جاتا ہے؟ بچپن میں اگر ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھی ہو، ایک دفعہ فیملی والے مجھے زبردستی لے گئے تھے تو میں شرم کی وجہ سے نہیں بتا سکا کہ میں ناپاک ہوں، اور میں نے مسجد میں نماز پڑھ لی۔ اس وقت میری عمر 14-15 سال ہوگی، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ میں نے ایک کلپ سنا تھا کہ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ بلال صاحب چائنا سے۔ بلال صاحب بالکل یہ عمل جو ہے کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے انسان کو، کیونکہ نماز کے ساتھ مذاق ہے نا یہ، تو کافر کا فتویٰ تو کسی پہ نہیں لگایا جا سکتا اتنے آرام سے، لیکن بہرحال یہ عمل بہت برا عمل ہے۔ تو احتیاط اسی میں ہوتی ہے کہ اس صورت میں انسان ایمان کی تجدید کرے، نکاح کی بھی بہتر ہے۔ اگر آپ تو 15 سال کے تھے، نکاح نہیں ہوا ہوگا آپ کا، احتیاط اسی میں ہے۔ تو کفر کا فتویٰ تو نہیں لگایا جا سکتا کسی شخص کے بارے میں کہ اس نے بلا وضو نماز پڑھی ہے تو یہ کافر ہو گیا، لیکن یہ عمل بہرحال بہت خطرناک ہے۔ تو ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جا کے نماز پڑھنا، یہ نماز کے ساتھ چونکہ مذاق ہے، اس لیے بعض حضرات نے اس کو کفر سے تعبیر کیا ہے، لیکن بہرحال آپ نے توبہ کر لی تو اب انشاءاللہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ سچی توبہ کریں اور آئندہ یہ حرکت نہ کریں۔ ویسے بھی نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، آپ کو رشتہ دار نہ بھی لے کے جاتے تو بھی آپ پر لازم تھا کہ آپ غسل کریں اور غسل کر کے نماز پڑھیں، اور شرعی احکام میں شرم کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگوں پہ غسل فرض ہوتا ہے، ان کو نہاتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو بھائی شرم تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے آنی چاہیے نا، شرم تو اس پہ آنی چاہیے کہ اللہ نے نماز فرض کی ہے اور آپ نماز چھوڑ رہے ہیں، تو جو اللہ کی اطاعت کر رہا ہے اس کو شرم آ رہی ہے، جو نافرمانی کر رہا ہے اس کو شرم نہیں آ رہی ہے، عجیب بات ہے۔